سمندر میں سب سے گہرے مقام کا نام مریانا ٹرینچ ہے، جو کہ امریکی فوجی جزیرے گوام سے 200 میل کے فاصلے پر بحر اوقیانوس میں واقع ہے، اور جس کی تہہ میں 3 پولز ہیں۔ تینوں میں سب سے گہرے پول کا نام چیلنجر ڈیپ ہے۔ 150 سال پہلے برطانوی نیوی کا بحری جہاز HMS چیلنجر اس گہرے مقام کی تلاش کر چکا تھا، اسی لیے اس کا نام چیلنجر ڈیپ رکھا گیا۔ امریکی نیوی کے ریٹائرڈ کمانڈر وکٹر ویسکوو DSSV پریشر ڈراپ نامی بحری جہاز کے مالک ہیں، اور وہی دنیا کے گہرے ترین مقامات کی کھوج میں جٹے رہتے ہیں۔ آسمانوں کو چھونے والی چوٹیوں سے بھی وہ غافل نہیں، اور ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی امریکی جھنڈا لہرا چکے ہیں۔ میں نے وکٹر سے پوچھا کہ آسمان کی اتنی بلندی اور زمین کی اتنی گہرائی میں کیا مماثلت ہے؟ جواب میں بولے، دونوں کے آپس میں سر ملتے ہیں، اگرچہ اونچائی کو سر کرنے کے لیے آپ کو جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمینی تہہ میں جانے کے لیے ذہنی طاقت زیادہ درکار ہوتی ہے۔ وکٹر ویسکوو کا اتنا اعتماد اور اس حد کا وثوق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے پہ آئیں تو ناممکن نہیں۔ یہ وہ سبمرسیبل یا چھوٹی سی خاص طرز کی دنیا کی واحد آبدوز ہے جس میں وکٹر اس مرتبہ کی مہم میں 3 غوطہ زنوں کو اپنے ساتھ چیلنجر ڈیپ میں لے گئے۔ اس فلم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مہارت کے ساتھ آبدوز کو پانی میں اتارا جا رہا ہے، اور 12 گھنٹے کے سفر کے بعد اسی طرح شام ہونے تک واپس جہاز پر پہنچایا جاتا ہے۔ یہ مناظر یقین سے باہر تھے۔ جس وقت آبدوز گہرے مقام پر پہنچتی ہے تو وائرلیس کے ذریعے وکٹر ایک مدھم سی آواز میں اپنی گہرائی کی پیمائش بتاتے ہیں۔ راب میکیلم، جو حقیقت میں جیمز بانڈ ہیں اور اس پورے مہم کے لیڈر بھی، اور ان کے ساتھ جہاز میں ان کے پورے عملے میں ایسے اپنے میدان کے ماہر شامل تھے کہ آپ روز اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھتے تھے کہ کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے یا کوئی خلائی مخلوق پر مبنی جدید ترین فلم آپ کے سامنے چل رہی ہو۔ اس مرتبہ اس مہم کا خاص پہلو یہ تھا کہ پہلی بار ایک خاتون چیلنجر ڈیپ میں جا رہی تھیں، اور وہ خاتون کوئی عام نہیں، امریکہ کی خلا میں جانے والی پہلی خاتون ڈاکٹر کیتھی سولیون۔ اس مہم کے دوران ہم دونوں کی واقفیت آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی۔ ان کی قابلیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ کہنے لگی، مجھے تحقیق کا خبط بچپن سے ہے۔ تو کہتی، آپ نے خلا کی بلندیوں کے بعد اتنی گہرائی میں کیا دیکھا؟ کیسا لگا جب آپ آبدوز میں نیچے گئیں؟ اپنے تاریخی سفر کے بعد ان تینوں غوطہ زنوں، جس میں وکٹر ویسکوو، ڈاکٹر کیتھی سولیون اور جان راس شامل تھے، پاکستان کے جھنڈے پر اپنے اپنے پیغامات لکھے اور اسے اعزاز بخشا۔ اور آخری دن راب میکیلم نے ہی مجھ سے کہا کہ کیوں نہ ایسا کرو کہ کچھ پاکستانی ڈشز کی ہمیں ترکیب سکھا دو۔ میں نے سوچا نیکی اور پوچھ ترکیب کیا سکھانا۔ میں نے خوب جو بھی مسالے ان کے پاس دستیاب تھے ان کو جمع کیا، اور ایک عمدہ سی مرغی مسالہ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چنے کی دال جو ہے وہ ہم نے تیار کر دی۔ ہمارے دسترخوان کی تعریف ہوئی، اور اصل میں میں سمجھتی ہوں کہ ان ڈشز کا نام ہونا چاہیے تھا چیلنجر ڈیپ مرغ مسلم اور چیلنجر ڈیپ چنا دال۔